إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، ابھی چند گھنٹوں کے بعد ہم نئے سال میں داخل ہونے والے ہیں. ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے نیا سال شروع ہونے کو ہے، یعنی 1445 ختم ہوگا اور 1446 میں ہم داخل ہوں گے. ایک عجیب بات ہے کہ جب عیسوی کیلنڈر کی شروعات ہوتی ہے تو ہمیں کا بچہ جانتا ہے کہ نئے سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں، لیکن جب ہمارا کیلنڈر شروع ہوتا ہے تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے کیلنڈر کی شروعات کب ہوتی ہے اور اس کا اینڈ کب ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، اس کیلنڈر کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ اس کیلنڈر سے ہمارے شعائر جڑے ہوئے ہیں. ہم روزے کی تاریخ ہجری کیلنڈر سے جانتے ہیں. رمضان کے روزے کی شروعات ہو، عاشورہ کے روزے ہوں، عرفہ کے روزے ہوں، ایام بیض کے روزے ہوں. زکوٰۃ کا سسٹم ہم ہجری کیلنڈر سے جانتے ہیں، حج کا سسٹم ہم ہجری کیلنڈر سے جانتے ہیں. گویا کہ ہجری کیلنڈر کا عمل دخل ہماری عبادت میں ہے، اور یہ کیلنڈر اتنا آسان ہے کہ ایک انسان جو شہر میں رہنے والا ہے، دیہات میں رہنے والا ہے، قصبہ میں رہنے والا ہے، یہاں تک کہ جنگل میں بھی رہنے والا ہے، تو اس کیلنڈر کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، برت سکتا ہے، اور اپنی عبادت کی شروعات چاند دیکھ کر کے کر سکتا ہے، کیونکہ اس کیلنڈر کا تعلق چاند سے ہے. اس کیلنڈر کی شروعات کیسے ہوئی، یہ علم ہمیں ہونا چاہیے. سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یمن کے گورنر تھے، امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت کرتے ہیں کہ آپ ہمیں خط بھیجتے ہیں، اس پہ مہینہ تو درج ہوتا ہے لیکن سال لکھا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے پتہ نہیں چل پاتا کہ یہ کس سال میں بھیجا گیا خط ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات سمجھ میں آئی، اور انہوں نے باضابطہ صحابہ کرام کی میٹنگ بیٹھائی، اور اس میں یہ بات آئی کہ ہم مسلمانوں کا الگ ایک کیلنڈر ہونا چاہیے. اور اتفاق یہ ہوا کہ یہ کیلنڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کیا جائے. گویا کہ ہمیں اپنے کیلنڈر کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کیلنڈر کا تعلق ہمارے شعائر سے ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بارے میں بھی مطالعہ کرنا چاہیے. صحابہ کرام کی قربانیاں جو اسلام کو ہم تک پہنچانے میں تھیں، ان کے بارے میں بھی جانکاری لینی چاہیے. یہ پہلا پیغام ہے نیا سال جب داخل ہو رہا ہے تو. دوسرا پیغام اور سب سے اہم پیغام یہ ہے
کہ نئے سال کے داخل ہونے اور ایک سال کے جانے میں خوشیوں کا پیغام نہیں ہوتا، مسرت کی سوغات نہیں ہوتی کہ خوشیاں منائی جائیں۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ جب ہماری زندگی سے ایک سال کم ہوتا ہے اور ہم قبر سے ایک سال قریب ہوتے ہیں تو کیا اس میں خوشی منانے کا پیغام ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی کا شعور دیا، ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں اس بات کا احساس دیا کہ ہم ایک دن مرنے والے ہیں، اپنے رب کے پاس پہنچنے والے ہیں، اپنی زندگی کا حساب و کتاب چکانے والے ہیں۔ تو جب ہم یہ جان رہے ہیں کہ ایک دن ہمیں موت آنے والی ہے اور موت بتا کر نہیں آتی، اچانک آتی ہے، تو جب ہماری زندگی سے ایک سال کم ہوا ہے، ہم قبر سے ایک سال قریب ہوئے ہیں، تو کیا ہم نئے سال پر خوشی منائیں گے؟ قطعاً نہیں، بلکہ ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم نے پچھلے سال میں کیا کیا، کیا کمی رہ گئی۔ اس میں احتساب کی دعوت ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا کیا کوتاہیاں کی ہم نے، ان کوتاہیوں کو دور کیسے کیا جائے اگلے سال میں، کیونکہ پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے اور زندگی کا تار کب ٹوٹ جائے۔ یہ دنیا وقتی ہے، فانی ہے، ہماری زندگی پانی کا بلبلہ ہے، پتہ نہیں کہ کب ہماری زندگی کا چراغ آف ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ نئے سال کا پیغام ہے کہ ہم سوچیں کہ ایک دن ہم مرنے والے ہیں۔ جن کے لیے ہم تھکتے ہیں، جن کے لیے ہم 24 گھنٹے محنت کرتے ہیں، وہی ہمیں غسل دیں گے، کفن دیں گے، کندھے پر لا دیں گے، تنگ و تاریک کوٹری میں سلا کر آ جائیں گے۔ وہاں ہمیں منکر نکیر کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ برزخی زندگی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک کے لوگ برزخی زندگی میں ہیں۔ اس لیے یہ زندگی بہت طویل ہے۔ اگر ہم نے اس دنیا میں جیتے جی آخرت کا سودا نہیں کیا تو برزخی زندگی بھی بہت خطرناک ہونے والی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے۔ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اپنے رب کے پاس پیش کیے جاؤ گے اور کوئی بھی چیز اس دن چھپی نہیں رہے گی۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان یہ دیکھ لے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ایک نیا سال آتا ہے تو ہماری زندگی سے دراصل ایک سال کم ہو جا رہا ہے، ہم اپنی قبر سے ایک سال قریب ہو جا رہے ہیں، اور کیا پتا کہ موت بہت قریب ہو، کیا پتا کہ میں اپنی بات مکمل نہ کر سکوں۔ یہی زندگی کی کہانی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ اگر ہماری زندگی میں کوتاہی پائی جا رہی ہے، اگر ہماری زندگی میں خامی پائی جا رہی ہے اور اسی حالت میں موت ہو گئی تو ہم اپنے رب کو کیا چہرہ دکھائیں گے۔ اسی لیے ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہاں تو زہے خوب، اگر نہیں تو ابھی بھی سنبھل جانا چاہیے، کوتاہی سے باز آ جانا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، اور دوسرے نمبر پر قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، نیک صحبت اختیار کریں، اذکار و اوراد کا اہتمام کر لیں۔ اگر یہ 4 کام ہماری زندگی میں آ گیا، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی،
نیک صحبت، اذکار و اوراد کا اہتمام اور قرآن کریم کی تلاوت، تو ہم کامیاب ہیں۔ امید کہ ہم ایسا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کے دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔